تحنیک کی جائے، یعنی اس کو گٹھی دی جائے کسی صاف آدمی سے، پاک آدمی سے، جو نمازی ہو، دیندار ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ لڑکے کو خاتون گٹھی نہ دے، عورتوں والی خصلتیں آ جائے گی، اور لڑکی کو مرد گٹھی نہ دے، آسان بھی مرد دے، عورت نہ دے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے اذان و اقامت کہی، میں نے کیوں مرد ختم ہو گئے تھے پاکستان میں کیا؟ تو ہر چیز پر قبضہ ہو رہا ہے، وہ اذان و اقامت بھی مولویوں سے چھین رہا ہے۔ خصلتیں بدلتی ہے، خصلتیں۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ مدت تک تکوینی طور پر ان میں ولادت نہیں تھی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر تھا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بی بی کا بیٹا۔ بہت زیادہ اہل مدینہ خوش ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر کے کان میں اذان و اقامت تو حضرت زبیر نے کی، لیکن حضرت زبیر عبداللہ اپنے بچے کو لے کے حضرت کی خدمت میں، حضرت نے نام تجویز کیا کہ عبداللہ ٹھیک ہے، اور آپ نے کھجور منہ میں نرم کر کے شہادت کی انگلی سے بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں وہ کھجور کا ریلا دے دیا 2-3 دفعہ، اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ مبارک فی عمری وعلمہ وعملہ وجعلہ قرۃ لعین ابویہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدا اس کی عمر میں برکت دے، علم و عمل میں، اور ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر بہت زیادہ عابد زاہد تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نماز کی نیت جب باندھ لیتے تھے نا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی درخت یا دیوار کھڑی ہے، ہلتے جلتے بالکل نہیں تھے، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ بعد میں کہتے تھے کہ وہ فلاں جگہ جانا تھا، وہاں کا مجھے معلوم نہیں ہوا، نیت باندھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اور پوری زندگی ایک غلط بات اور ایک دروغ بات زبان پر نہیں آئی، کیونکہ اس میں نبی نے اپنا رال دیا ہوا ہے، اٹھی دی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو رہے تھے تو اپنے بیٹے یزید کو کہا کہ 2 آدمی مقابلے پر اتریں گے، ایک عبداللہ ابن زبیر، اور اس سے پڑ جاؤ گے، وہ اس سے نہیں جیتو گے، اور دوسرے حسین۔ اور حسین کے بارے میں کہا تو کچھ دیر خاموش رہے، ایسا لگ رہا جیسے حضرت معاویہ رو رہے، اور پھر کہا کہ اگر تجھے اس پر تسلط حاصل ہوا تو ان کے نانا جان کا خیال رکھنا، اللہ کے رسول اور نبی کی اولاد ہے۔ وہی ہوا، عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں یزیدی لشکر ناکام ہوا، پٹ گیا۔ دور تک عبداللہ ابن زبیر کے فوجیوں نے پٹایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر میں یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحنیک فرمائی تو اس پر تحنیک کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک آدمی کا بیٹا کوئٹہ میں پیدا ہوا ہے، ایسے سارے لوگ، وہ میرے پاس لے آئے کہ اس کی گٹھی دے۔ میں نے کہا خدا کے بندے پناہ مانگو ہر جہنم سے، ہر شر سے، اور ہر آگ سے، اور شعلے، یہ کیا کر رہا ہو؟ ظلم کر رہے ہو بچے، ہم خود اپنے اخلاق سے بیزار ہیں۔ اس نے کہا بس ایسا ایک اور چاہیے۔ میں نے بہت منع کیا، میں نے کہا یہاں اچھے لوگ ہیں، ہمارے مزمل ہے، منصور ہے، محمد انور شاہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس نے کہا نہیں، بس اس کو کانٹا بنانا ہے۔ میں نے اس کو گٹھی دی اور بہت دعائیں مانگی، بہت آیتیں پڑھی کہ اللہ اچھی خصلت ہے، اس کو نصیب ہو
اور برائیاں نہ آئے، اور یا اللہ ان کے گمان و عقیدت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ لیکن میں نے ایک دن پوچھا کہ کیا حال ہے اس بچے کا؟ کہا جو کوئی چیز مانگتے تو ایسا کرتا ہے کہ دیتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پناہ مانگو، پناہ غواړله دوزخه هم لگرم هم لیا نصیب فرما۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ گٹھی کا اثر ہوگا۔ یہاں ایک شخص محلے میں رہتا تھا، اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں قصہ، دیکھو ان کے کچھ عزیز ہوں گے، معافی چاہتا ہوں بہت آداب کے ساتھ۔ تو ایک دن فجر پڑھانے کے لیے میں آ رہا تھا تو میں نے کونے میں محسوس کیا وہ 5ویں چھٹی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے آیا، میں نے کہا اٹھو۔ جب اٹھ گیا تو کپڑے جو پہنے تھے وہ گھر والی کے تھے، گریبان سے پکڑا، ایک دو چھانٹے کس کے رکھے۔ میں نے کہا مرد کے تمہارے بھائی والد کے نہیں تھے جو؟ تو ان کے والد اور بھائی دونوں صف میں یہاں تھے۔ انہوں نے کہا اس دن کے انتظار ہم کر رہے تھے کہ یہ تب ہی سیدھا ہوگا جو یہ آپ کے تھپڑ کھا لینا۔ تو کہا اس کو بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، کبھی وہ اس کے کپڑے پہن لیتی ہے، کبھی یہ ان کا دیا جائے۔ تو بخود بیان کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو گٹھی کس نے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو ایک خالہ نے گٹھی دی۔ دیکھے ذرا، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک خاتون یہاں آئی، اس زمانے میں تفسیر کا درس ہو رہا تھا، مولانا صبا احسن مرحوم سامنے بیٹھتے تھے، تو لاؤڈ سپیکر لوگ کہتے ذرا کھولو ہم سنتے ہیں، کم بھی پریشان ہوتے ہیں بہت۔ تو وہ نے کہا کہ نہیں لاؤڈ سپیکر بند کرو۔ مولانا صبا احسن نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، تفسیر والا جب فارغ ہو کے پوچھوں گا۔ تو اس نے کہا میں بند کرا کے رہوں گی، اور یوں ہاتھ پھیرا۔ میں یہاں سے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، تفسیر ہو رہی تھی۔ تو میں نے بعد میں مولانا صبا احسن سے پوچھا، میں نے کہا اس عورت نے جاتے وقت کب دھمکی دی اور باقاعدہ مردوں کی طرح یوں کیا؟ تو میں نے اس کو کہا یہ مرد جو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں یہ تو اس لیے کہ داڑھی ہوتی ہے، کہ یہ داڑھی نہیں ہوگی گھاس ہوگی۔ اگر میں نے تمہیں منوایا تو وہ کس بات کا ہاتھ پھیر رہی؟ خیر تو ہے، اپنی جگہ سمجھ کے وہاں ہاتھ پھیرے جس سے وہ قیمتی بنے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ایک پہلوان نے گٹی دی، لاہور کے پہلوان نے۔ نر بچو، میں اس کا ڈھونڈ لگا رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم وہاں رہتے تھے، پہلوانوں کے محلے میں ہمارے رشتہ دار تھے۔ تو اس لڑکی کو جب یہ لڑکی بچی تھی انہوں نے گٹی، اثر دیکھو یوں کر رہی، حالانکہ داڑھی کہاں ہے اس کی؟ مردوں نے داڑیاں ختم کر دی تو عورت غریب کہاں سے داڑھی؟